السلام علیکم ناظرین، ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ ایک طرف دریائے ستلج پوری روانی کے ساتھ بہہ رہا ہو، دوسری طرف دور تک پھیلا ہوا صحرا ہو، زمین بنجر ہو اور لوگ پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس پانی کو ان زمینوں تک کیسے پہنچایا جائے جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تقریباً ایک صدی پہلے یہ سوال صرف ایک خیال نہیں تھا بلکہ ایک حقیقی مسئلہ تھا، اور اسی مسئلے نے ایک ایسے عظیم منصوبے کو جنم دیا جس نے نہ صرف صحرا کو کھیتوں میں تبدیل کیا بلکہ پورے خطے کی آبادی، معیشت اور مستقبل کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا۔ یہ کہانی ہے ستلج وادی منصوبے کی، لیکن اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت میں جانا ہوگا جب نہ جدید بیراج تھے، نہ آج جیسا وسیع نہری نظام، اور نہ ہی پانی کو دور دراز علاقوں تک پہنچانے کے لیے ایسے ذرائع موجود تھے۔ 19ویں صدی کے آخری برسوں میں ریاست بیکانیر شدید خشک سالی اور قحط کی زد میں تھی۔ 1899 اور 1900 کا قحط اس خطے کے لیے خاص طور پر تباہ کن ثابت ہوا۔ پانی کی قلت، بنجر زمین اور بار بار آنے والے بھوک نے بیکانیر کے حکمران مہاراجہ گنگا سنگھ کو ایک بنیادی سوال کے سامنے لا کھڑا کیا کہ اگر اس سرزمین کو مستقل طور پر قحط سے نجات دلانی ہے تو پانی کہاں سے آئے گا؟ پانی موجود تھا مگر وہاں نہیں جہاں اس کی ضرورت تھی۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی بہہ رہا تھا جبکہ بیکانیر کا وسیع ریگستان بارش کے رحم و کرم پر تھا۔ گنگا سنگھ نے اس مسئلے کو قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنے کی بجائے اسے ایک انجینئرنگ کا مسئلہ سمجھا۔ 1903 میں انہوں نے انجینئر AWE اسٹیڈلی کی خدمات حاصل کی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا واقعی دریائے ستلج کا پانی بیکانیر کے خشک علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تحقیق ہوئی اور نتیجہ سامنے آیا کہ یہ کام ممکن تھا، لیکن راستہ آسان نہیں تھا۔ بیکانیر خود دریائے ستلج کے کنارے واقع نہیں تھا اور اس کے راستے میں ریاست بہاولپور موجود تھی۔ سوال یہ تھا کہ ایک غیر متصل ریاست کو ستلج کے پانی پر حق کیسے دیا جائے۔ بہاولپور کا موقف تھا کہ دریا کے پانی سے فائدہ اٹھانے کا بنیادی حق ان ریاستوں کو ہونا چاہیے جو خود دریا کے کنارے واقع ہیں۔ یوں ایک انجینئرنگ منصوبہ اچانک پانی کی سیاست کا مسئلہ بن گیا۔ یہ تنازع کئی برس جاری رہا اور بالآخر برطانوی حکومت کو پنجاب، بہاولپور اور بیکانیر کے مفادات کو ایک میز پر لانا پڑا۔ بہاولپور اور بیکانیر کو ستلج وادی منصوبے میں اپنا حصہ ڈالنا تھا اور یہ رقم معمولی نہیں تھی۔ 1926 اور 27 کے اختتام تک پورے منصوبے پر تقریباً 12 کروڑ 19 لاکھ روپے خرچ ہو چکے تھے۔ اس میں ریاست بہاولپور اور ریاست بیکانیر کا مشترکہ حصہ تقریباً 6 کروڑ 11 لاکھ روپے تھا، جبکہ برطانوی حکومت کا حصہ تقریباً 6 کروڑ 8 لاکھ روپے تھا۔ یعنی تقریباً نصف خرچ دو ہندوستانی ریاستیں خود برداشت کر رہی تھی۔ بہاولپور کے لیے یہ صرف ایک مالی سرمایہ کاری نہیں تھی، یہ اپنی ریاست کے مستقبل کی منصوبہ بندی تھی۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم کے لیے ستلج اب صرف ایک دریا نہیں رہا تھا بلکہ بہاولپور کے مستقبل کا حصہ بن چکا تھا۔ پانی ریاست کی زمینوں تک پہنچنا تھا، نہریں بننی تھیں، بنجر زمینیں آباد ہونی تھیں، زرعی پیداوار میں اضافہ ہونا تھا اور ریاست کی آمدنی بڑھنی تھی۔ لیکن اس خواب کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی۔ منصوبے کی مالی ضرورتیں بڑھتی گئیں، اخراجات میں اضافہ ہوتا گیا اور بہاولپور کو بھاری قرض بھی لینا پڑا۔ سوچئے، ایک ریاست اپنے مستقبل کی زراعت کے لیے اتنا بڑا مالی بوجھ اٹھا رہی تھی۔ یہ فیصلہ اس وقت کی فصلوں کے لیے نہیں تھا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے تھا۔ اور اب سوال یہ ہے کہ تقریباً ایک صدی پہلے جب وسائل محدود تھے، انجینئرنگ آج کے مقابلے میں ابتدائی مرحلے میں تھی، اور پھر بھی حکمرانوں نے پانی کو مستقبل کی بنیاد بنانے کا فیصلہ کیا،
تو آج پاکستان کیوں اپنے پانی کے بحران، خشک سالی اور بنجر زمینوں کے مسئلے کو ایک قومی ترجیح نہیں بنا سکتا؟ آج پاکستان کے پاس تجربہ بھی ہے، انجینئرز بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے اور دنیا کی بہترین زرعی زمینوں میں شمار ہونے والا وسیع و عریض رقبہ بھی ہے۔ ہمارے سامنے صرف پانی کی کمی کا مسئلہ نہیں بلکہ پانی کے بہتر انتظام، ذخیرہ کرنے، ضیاع روکنے، جدید آبپاشی اختیار کرنے اور بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے کا ایک بہت بڑا موقع بھی موجود ہے۔ یہاں پاکستان کی موجودہ قیادت کے لیے اس تاریخ میں ایک واضح پیغام چھپا ہوا ہے۔ حکومتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں لیکن پانی کے منصوبے نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے منصوبے نہیں چاہیے جو صرف ایک حکومت یا ایک سیاسی دور تک محدود ہوں۔ ہمیں کم از کم کئی دہائیوں پر محیط قومی آبی حکمت عملی چاہیے۔ نئے آبی ذخائر، نہری نظام کی بہتری، پانی کے ضیاع میں کمی، بارش کے پانی کا ذخیرہ، زیر زمین پانی کی بحالی، جدید آبپاشی اور بنجر زمینوں کی سائنسی بنیادوں پر آباد کاری کو قومی ترجیح بنانا ہوگا۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان میں پانی صرف ایک بحران نہیں بلکہ ایک قومی سرمایہ ہے۔ اگر ایک صدی پہلے ایک ریاست اپنے محدود وسائل سے صحرا تک پانی پہنچانے کا خواب دیکھ سکتی تھی تو آج پاکستان اپنی جدید صلاحیتوں کے ساتھ اس سے کہیں بڑا خواب کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری قیادت صرف یہ نہ سوچے کہ موجودہ پانی کو کیسے تقسیم کرنا ہے بلکہ یہ بھی سوچے کہ مزید پانی کیسے محفوظ کرنا ہے، ضائع ہونے والے پانی کو کیسے بچانا ہے اور جہاں زمین آج بنجر ہے وہاں مستقبل کے کھیت کیسے آباد کرنے ہیں۔ کیونکہ آنے والے وقت میں جنگ صرف پانی کے لیے نہیں ہوگی بلکہ پانی کو محفوظ رکھنے اور سمجھداری سے استعمال کرنے والے ممالک ترقی کی دوڑ میں آگے نکلیں گے۔ پاکستان کے پاس دریا ہیں، بارشیں ہیں، زمین ہے، محنت کرنے والے کسان ہیں اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی تاریخ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ پانی اگر درست منصوبہ بندی کے ساتھ زمین تک پہنچایا جائے تو صحرا بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اب فیصلہ ہماری قیادت کو کرنا ہے۔ کیا ہم پانی کے بحران کو صرف ایک مسئلہ سمجھ کر آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ دیں گے یا اسے پاکستان کی نئی زرعی اور معاشی ترقی کی بنیاد بنائیں گے؟